اس کے دنیاوی معاملات سر انجام دینے کے سارے طریقہ کار اتنے خوبصورت ہیں کہ دیکھ کر ہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اس نبی کا غلام ہے جو نبی 1.25 نبیوں کا امام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نام لیوا بھی نبی کے بنتے ہیں، میلاد بھی نبی کا مناتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے سارے مذہبوں سے ہمارا اپنا مذہب سچا ہے اس کے دعوے دار بھی ہم ضرور ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 3 قیمتی چیزیں جو آقا نامدار 1.25 نبیوں کے امام ہمارے رکھوالے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کر گئے، ہم کتنا کامیاب ہوئے ان 3 چیزوں کی رکھوالی کرنے میں، ان سے رہنمائی حاصل کرنے میں، ان کی حفاظت کرنے میں۔ اور حضرات محترم وہ 3 تحفے جو میرے نبی نے اپنی امت کو دیے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امت وہ تحفے بھول گئی۔ وہ کون کون سے تحفے ہیں جو پیغمبر اسلام نے امت کو دیے؟ مختلف حدیثوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ حدیثوں میں حضور نے فرمایا اے لوگوں میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کچھ حدیثوں میں حضور نے فرمایا ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، دوسری سنت رسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور کچھ روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اطرت اور میری آل، میری اہل بیت اطہار ہے۔ اگر ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے نچوڑ نکالیں تو پتہ چلتا ہے کہ کملی والے جب آپ اس کائنات سے تشریف لے جا رہے تھے، اپنا کلمہ پڑھنے والے اپنے غلاموں کو بتا رہے تھے میں تو جا رہا ہوں، اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں، اپنی زندگی تمام کر کے جا رہا ہوں، اپنا مقصد حاصل کر کے جا رہا ہوں، لیکن تم پریشان نہ ہونا، میں 3 تحفے دے کے جا رہا ہوں۔ اگر ان 3 تحفوں سے تم نے انصاف کیا تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جائے گی۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اگر ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھیں تو پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، دوسری چیز سنت مصطفیٰ ہے، تیسری چیز آل بیت مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم وہ بندہ جو قرآن کا لحاظ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ بندہ جو سنت مصطفیٰ کا خیال رکھتا ہے، ان دونوں چیزوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے رہنمائی لے اور نبی کی آل بیت اطہار کا احترام کرتا رہے، ان کا ادب کرتا رہے، ان 3 چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا رہے، تو کملی والے نے فرما دیا کہ میں ضمانت دیتا ہوں تم کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی قانون میں، کسی بھی حکومت میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی زمانے میں ہوگے تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے 3 چیزوں کا خیال رکھ لیا۔ اور ان میں سب سے قیمتی انعام جو میرے نبی کا معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ آپ کے گھروں میں موجود ہے، میرے گھر میں موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ حضرات محترم افسوس، سخت افسوس، ہم نے اس قرآن کے حقوق کا بھی خیال کوئی نہیں کیا۔ حضرات محترم اس دنیا میں ہر بندے کے دوسرے پر کچھ نہ کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں، آپ پر اپنی اولاد کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، بہنوں کے بھی حقوق ہیں، بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں، ساتھ کام کرنے والوں کے بھی حقوق ہیں، تعلق دار اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، حتیٰ کہ جو جانور جن سے آپ کام لیتے ہیں ان جانوروں کے بھی آپ پر حقوق ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے بھی آپ پر حقوق ہیں، جانوروں کے بھی آپ پر حقوق ہیں۔ جب سب چیزوں کے آپ پر حقوق ہیں تو مجھے کہنے دیجئے پھر ہم کیوں بھول گئے کہ وہ تحفہ جو میرا نبی اپنے رب کی بارگاہ سے ہمارے لیے لایا جس کا نام قرآن ہے، اس قرآن کے بھی مسلمانوں پر حقوق ہیں۔ اور قرآن کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں؟
سب سے پہلا حق قرآن کا مسلمان پہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، مانا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں رمضان المبارک کے اندر بھی مختلف پروگراموں میں، مختلف مساجد کے اندر، اپنی مسجد کے اندر اور دیگر مقامات پر یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں بھی آسمان سے نازل فرمائیں، کوئی سریانی زبان میں آئی، کوئی عبرانی زبان میں آئی، کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی زبان میں، جتنی کتابیں جن جن زبانوں میں آئی، آج وہ ساری زبانیں ڈیڈ ہو چکی ہیں، کوئی زبان نہیں بولی جا رہی۔ ایک ہی کتاب اس کائنات کے اندر ایسی ہے کہ جس زبان میں یہ کتاب آئی ہے وہ زبان آج بھی زندہ ہے، اور وہ زبان کیا ہے؟ انجیل جس زبان میں آئی وہ زبان ختم ہو گئی، تورات جس زبان میں آئی وہ زبان ختم ہوگی، نہیں بولی جاتی، نہ کہیں بولی جاتی ہے، نہ لکھی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن ایک ایسی زبان میں آیا جو عربی میں ہے، اور عربی اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیشنل زبان ہے۔ انگلش کے بعد عربی اس پوری دنیا میں انٹرنیشنل زبان ہے اور زندہ زبان ہے۔ تو پتہ چلا ہماری کتاب اس لیے آج بھی زندہ ہے کہ اس کی زبان بھی زندہ ہے۔ اور پھر اگلی بات، کوئی کتاب انجیل، کوئی تورات، کوئی زبور، کوئی صحف ابراہیمی، ان کے اپنے اپنے ادوار ہیں، اپنے اپنے زمانے ہیں، ان کے زمانے ختم ہو گئے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ جو کلام مجید نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، یہ صرف عرب والوں کے لیے نہیں، یہ صرف عجم والوں کے لیے نہیں، یہ صرف یورپ والوں کے لیے نہیں، یہ صرف UK والوں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں، یہ الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پوری کتاب ہر انسان کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے۔ آپ لوگ باہر بیرون ممالک جاتے ہیں، جن ملکوں میں رہتے ہیں، جن لوگوں میں رہتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا کریں کہ آپ کی کتاب آپ کو مخاطب نہیں کرتی، لیکن میں اس کتاب پہ ایمان لاتا ہوں جو ہر بشر کو ساتھ ہی معجزے بھی چلے گئے۔ اسی طرح حضرت کلیم اللہ کا معجزہ، آپ کا اصحاب کا معجزہ تھا، ید بیضا، بغل میں ہاتھ ڈال کے رب نے فرمایا باہر نکالو، جب باہر نکالا تو سورج سے زیادہ چمکدار نظر آ رہا تھا۔ یہ معجزہ بھی آپ کی زندگی تک محدود تھا، لیکن اللہ نے میرے نبی کو دیگر تمام معجزات کے ساتھ ساتھ ایک ایسا معجزہ، زندہ معجزہ عطا فرمایا جو آج بھی زندہ ہے، اور وہ معجزہ قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ کیسے معجزہ؟ آپ پوچھ سکتے ہو مجھ سے، جناب کیسے معجزہ؟ تو جناب میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح معجزہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے گھڑ کے لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے محبوب ان کو فرما دو، کل آپ ان کو فرما دو، لئے نجتمعت الانس والجن، صرف انسانوں کو چیلنج نہیں کیا، قرآن نے جنوں کو بھی ساتھ چیلنج کر دیا، فرمایا کل ہے میرے محبوب ان کو فرما دو، لئے نجتمعت الانس والجن، کہ سارے جن اور انسان بھی اگر اکٹھے ہو جائے، لا یاتو بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل لانے کے لیے اکٹھے ہو جائے، لا یاتونا
بمثلہ، قرآن کا چیلنج ہے کہ اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ اب آپ جہاں جہاں رہتے ہیں، باہر غیر ممالک میں جاتے ہیں، فرانس کا رہنے والا میرا نوجوان، جرمنی کا رہنے والا میرا نوجوان، یونان میں رہنے والا میرا نوجوان، ان لوگوں، جو لوگ ان سے دیگر مذہب کے لوگ سوال کرتے ہیں، وہ ان سے کہہ سکتا ہے کہ جناب اگر آپ اسلام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا کام بڑا آسان ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ اسلام پر الزامات لگائیں، تہمات لگائیں، تہمتیں لگائیں اسلام پہ کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں یہ فلاں، آپ کے لیے بڑا آسان ہے اسلام کو جھوٹا بنانا، کہ آپ ایسا کریں۔ آج اس گئے گزرے دور میں بڑے بڑے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو عربی کے ماہر ہیں، عربی کے بڑے بڑے پروفیسر، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں عربی جاننے والے موجود ہیں۔ اب جتنے بھی ادیب اور شعراء ہیں، عربی جاننے والے، عربی بولنے والے، عربی لکھنے والے، ان کو خرید لیں اور ان کو کہیں کہ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے آؤ تاکہ ہم قرآن کا یہ چیلنج مکمل کر دیں اور مسلمانوں کو کہہ دیں کہ دیکھو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ چیلنج ہے، ہم نے تمہارے چیلنج کو پورا کر کے قرآن کو استغفر اللہ جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ 9/11 والے حملے مسلمانوں پر لگائیں جو یہودیوں نے کیے تھے، کیے بھی یہودیوں نے، لگائے مسلمانوں پہ، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بدنام ہو جائے، اسلام پھیلنا جو ہے وہ ترک ہو جائے۔ یہ جو پھیل رہا ہے امریکہ کے اندر دن بدن مدارس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کے شاگرد جو امریکہ میں گئے ہیں، دن بدن ہر سال تقریباً کسی نہ کسی علاقے میں ایک نئی مسجد بن رہی ہے، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے یہ چالیں چلی۔ ہم کہتے ہیں کہ تم قرآن کا چیلنج پورا کر کے یہ کام آسان کر سکتے ہو، مسلمانوں کو بتا سکتے ہو کہ تمہاری کتاب نے جو چیلنج دیا، ہم نے وہ چیلنج پورا کر کے تمہاری کتاب کو جھوٹا کر دیا۔ لیکن نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے سچا ہے، یہ ساری کائنات اکٹھی بھی ہو جائے لیکن اس قرآن جیسی ایک آیت بھی لانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کرتے ہیں تو لاؤ اس جیسی ایک صورت، اگر تم سچے ہو۔ آگے قرآن نے خود ہی فرما دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور میرا یہ چیلنج ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ اگر تم نہ لا سکو اور تم ہرگز نہیں لا سکتے تو پھر کیا کرو؟ پھر مان لو یہ کتاب قرآن کلام کسی بندے کا نہیں، رب رحمان کا نازل کیا ہوا ہے۔ تو پہلا حق کیا ہے کہ ہم اس کو کیا مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بولیے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک، قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو مانے چاہے وہ فرانسیسی ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے چینی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے کسی بھی خطے کا رہنے والا مسلمان ہو، وہ قرآن کو مانے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہ پہلا حق ہے اس کا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کفضلی علی الخلق، کہ اللہ کے کلام کی ساری کائنات پہ ایسے فضیلت ہے، اللہ کے کلام کی سارے کلاموں پر ایسے فضیلت ہے جیسے میں رب کی ساری مخلوق پر فضیلت ہے۔ یعنی میں خالق کائنات جیسے اپنی مخلوق پر فضیلت رکھتا ہوں، ایسے میری کتاب تمام کتابوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ ہے پہلا حق قرآن کا مسلمانوں پر۔ دوسرا حق کیا ہے ہم پر اس کتاب قرآن کا؟ آپ پر والدین کے بھی حق ہیں، اولاد کے بھی حق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حق ہیں، ہر شے کے حق ہیں، تو کتاب کے بھی حق ہیں آپ پر۔ پہلا حق کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے۔ دوسرا حق فرمایا اس کی تلاوت کی جائے،
جو بندہ مومن ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا چلا جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب وہ قرآن کی ایتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے تو کیوں آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا؟ اس لیے کہ آپ تہجد کے نوافل میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے، آدھی آدھی رات گزر جایا کرتی تھی اور آپ کی ایک رکعت مکمل ہوا کرتی تھی۔ آپ قرآن کے ساتھ اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ تہجد کی ان رکعتوں میں اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنی امت کو سبق دیا کہ میں محمد کا رب کے کلام سے یہ پیار ہے، اور اے میرے امتی میرا کلمہ پڑھنے والے تمہیں بھی بتا رہا ہوں کہ اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت کامیاب کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کی تلاوت کرنا معمول بنا لو۔ دو اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ نے چھوٹے ہوتے نماز میں پڑھا تھا نا قل هو اللہ احد، یہ مجبوری تھی اس وقت کہ علماء جو ہیں وہ یہ 3-4 ایتوں والی جو صورت ہے یہ یاد کرا دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص ہی پڑھی جاتی ہے، یہ مجبوری تھی اس وقت لوگ جاہل تھے، قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے، تو ان کو نماز میں قرآن سارا پڑھانے کی بجائے ایک سورت ڈال دی نماز میں قل هو اللہ احد، یہ مجبوری تھی۔ اب آج کا نوجوان جو یاد کر سکتا ہے وہ 10 صورتیں کم از کم آخری یاد کرے، ویسے پورا سپارہ یاد کرے تو ٹھیک ہے، اور لگاتار باری باری نماز کی رکعتوں میں قرآن پڑھے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا لازم ہے، نہ، سورۃ اخلاص مجبوری تھی، لیکن افسوس ہم باقی تو سارے ادوار میں ترقیاں کر گئے، ہر دور میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں ہم ترقی کر گئے، لیکن دین کے اندر ہم ابھی تک سورۃ اخلاص پا رہی ہیں، حالانکہ وہ مجبوری تھی کہ ہم لوگوں کو نماز کے اندر صرف سورۃ اخلاص یاد کرا دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، 3 مرتبہ پڑھو گے پورے قرآن پاک کے ختم پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو دوسرا حق قرآن کا مسلمان پہ کیا ہے کہ اس کی، بولیے یار بول رہا تو میں پہ تھکنا تو میں چاہیے تھک کے تسی پہ، دوسرا حق کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق، چلو میں بھی جلدی چلتا ہوں، تیسرا حق قرآن کا مسلمان پہ یہ ہے کہ صرف تلاوت نہ کی جائے بلکہ قرآن میں غور کیا جائے۔ جب بندہ مومن قرآن پڑھے، نماز والی آیتیں پڑھے تو دل میں دعا کرے یا اللہ مجھے نمازی بنا، زکوٰۃ کا حکم پڑھے تو دعا کرے یا اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا، عشر کی آیتیں پڑھے تو دعا کرے یا اللہ مجھے عشر دینے والا بنا، زنا کے عذاب کی آیتیں پڑھے تو دعا کرے یا اللہ اپنی نافرمانی کرنے سے بچا۔ پرانی قوموں کے جو حالات اللہ نے قرآن میں بیان کیے وہ آیتیں پڑھے تو اللہ سے دعا مانگے یا اللہ جیسے یہ قومیں گمراہ ہو گئی مجھے اس گمراہی سے نجات عطا فرما۔ یہ ہے قرآن پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی آداب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی، مبارک یہ بڑی برکتوں والی ہے۔ یا اللہ کیوں نازل کی؟ فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم لوگ اس میں ان کی آیتوں میں تدبر کرو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان فہم ہیں، صاحبان دانش ہیں، جو دانش رکھتے ہیں وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تیسرا حق قرآن کا کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے، اور اتنا تدبر کیا جائے کہ جب قرآن بندہ پڑھ رہا ہو تو علماء فرماتے ہیں بندہ اپنے آپ کو وہ درخت سمجھے
جس درخت سے حضرت کلیم کو آواز آئی تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا، حضرت کلیم اللہ جب آگ لینے جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ سردیوں کی ٹھٹھرتی رات میں سفر کر رہے تھے، سردی کی ٹھٹھرتی رات، بیوی کو کہا کہ تم یہاں آرام کرو، میں آگ جلانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن قدرتی رب کی طرف سے یہ امتحان تھا، بڑی کوشش کی لیکن آگ نہیں جلی، ماچسیں تو زمانے میں تھی کوئی نہیں، جب آگ نہیں جلی تو دور سے دیکھا کہ کہیں سے آگ نکل رہی ہے، اپنی زوجہ کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں آگ لینے جاتا ہوں، جب آگ کی جگہ پر پہنچے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ایک درخت ہے، اس کی سرسبز شاخ میں سے آگ کے شعلے، نور کے شعلے نکل کے آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، آپ حیران ہو گئے دیکھ کر کے آگ تو جلاتی ہے، لیکن جو اس درخت کی سبز شاخ سے آگ نکل رہی ہے، اس درخت کی رونق میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، مزید وہ درخت سرسبز و شاداب ہو رہا ہے، مزید بارونق ہو رہا ہے، مزید سرسبز ہو رہا ہے، حالانکہ آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، لکڑی کو لگ جائے تو لکڑی جل جاتی ہے، لیکن حضرت کلیم اللہ نے جب آگ دیکھی تو وہ آگ جوں اس سبز درخت کی سبز ٹہنی سے نکل کے بلند ہو رہی ہے، ایسے ہی وہ درخت پھیل رہا ہے، سرسبز زیادہ ہو رہا ہے، بڑے حیران ہوئے کہ عجیب آگ ہے، اتنے میں حیران ہو ہی رہے تھے تو درخت سے آواز آئی اننی قرآن کی وہ وعد ہے، پڑھ لکھ کے حضرات سنو، قرآن کی وہ وعد آیت جس میں اللہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے آنا اللہ، یعنی رب نے اپنا ذاتی نام خود لیا، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا اللہ، یعنی قرآن کی وہ ہے جس میں رب نے خود کہا آنا کا معنی میں، تو اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، تو اس سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ رب کے چاہے 999 نام لے لو، لیکن رب نے جو قرآن میں کہا نا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، تو رب نے جو اپنا تعارف خود اپنا نام لیا تو پتہ چلا رب کا ذاتی نام اللہ ہے، تو وہ درخت سے آواز آئی، تو علماء فرماتے ہیں حالانکہ وہ درخت اللہ نہیں تھا، بندہ مومن جب قرآن پڑھے تو اپنے آپ کو وہ درخت سمجھے، وہ درخت سمجھے جس درخت سے اللہ رب العالمین کے جلوے نکل رہے تھے، اور وہ درخت اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ پر قرآن کے احکامات لاگو کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت انس بن قیس ایک مشہور تابعی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے آیت پڑھی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ سورہ الانبیاء آیت نمبر 10، جب یہ آیت پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے یہ کتاب جو تمہاری طرف نازل کی اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو جب حضرت انس بن قیس نے یہ آیت پڑھی نا، آپ سوچنے لگا میرا ذکر تو اس میں کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، میرا ذکر تو اس میں نہیں۔ آگے حضرت انس بن قیس نے وہ آیتیں پڑھی جن میں نمرود کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، بڑے بڑے کافروں کا ذکر ہے، عرض کیا یا اللہ یہ تو بڑے بڑے کافروں کا ذکر ہے، میرا ذکر تو نہیں ہے۔ آگے وہ آیتیں پڑھی جن میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، شہیدوں کا ذکر ہے، مجاہدوں کا ذکر ہے، نمازیوں کا ذکر ہے، سجدے کرنے والوں کا ذکر ہے، نیک صالحین لوگوں کا ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، شہداء کا ذکر ہے، مجاہدین کا ذکر ہے، تہجد گزاروں کا ذکر ہے، عبادت کرنے والوں کا ذکر ہے۔ جب یہ آیتیں پڑھی انبیاء کا ذکر ہے، تو جب یہ آیتیں پڑھی تو پھر عرض کرنے لگے یا اللہ تو نے کہا کہ تمہارا ذکر اس میں ہے، ان میں بھی میرا ذکر نہیں تھا، حامان، شداد، فرعون، نمرود، میں ان میں سے نہیں ہوں، اگر ان میں سے نہیں ہوں تو میں نبی بھی نہیں ہوں، میں رسول بھی نہیں ہوں، اور ان لوگوں میں بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر پڑھتے پڑھتے انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور آخر میں کچھ لوگ آئیں گے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے،
اور اعتراف کر کے کہیں گے عملو عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ عمل نیک ہوں گے، کچھ برے اعمال ہوں گے۔ جو نیک اعمال ہوں گے ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ قبول کر، اور جو برے اعمال ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کر رہے ہوں گے۔ جب اس آیت پہ پہنچے تو دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہاں ان لوگوں میں بھی میرا ذکر نہیں تھا جو تیرے دشمن تھے، اور ان لوگوں میں بھی میرا ذکر نہیں تھا جو کوئی نبی ہے، کوئی شہید ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے۔ لیکن یہ جو آیت میں نے پڑھی کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور جن سے نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، یا اللہ ہاں ہاں میں نے مان لیا کہ میرا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ آج کا مسلمان بھی قرآن ایسے پڑھے اور یہ سوچ کے پڑھے کہ میرا ذکر بھی اس میں ہے۔ یہ ہے تیسرا حق قرآن کریم کا۔ اور چوتھا حق کیا ہے کہ صرف سمجھے نہیں، جو سمجھا ہے اس پہ عمل بھی کرے، اور عمل کرنے کے بعد پانچواں حق آج کے مسلمان پر قرآن کا کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھا اور سمجھا ہے اس کو آگے تبلیغ کرے، لوگوں کو بتائے کہ جناب قرآن یہ بتا رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔